کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف کا ذکر خیر کے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے جناب سید فرخ بخاری صاحب سے والد گرامی خالق کائنات اعلیٰ درجات عطا فرمائے انہوں نے ہمیشہ آباد و شاد رکھے عزت آپ میں اونچا اضافہ فرمائے جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے جڑے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں نے توفیق خیر عطا فرمائے اور جڑے مریض بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں پھر بھی انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اللہ پاک انہوں نے روزے دی اہمیت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ ساتھ میرے محترم سامعین آج 28 رمضان المبارک ہے اور کل 29 ہے اور ممکن ہے کہ آج رات جڑی آ رہی ہے وہ لیلۃ القدر ہے اس واسطے کہ رمضان دیاں آخری راتاں جڑیاں عشرے دیاں تاک راتاں نے انہاں وچوں کوئی ایک لیلۃ القدر ہے وہ اللہ پاک نے پوری گل اس واسطے نہیں دسی کہ بندے کچھ تک ہوتا ہونا خود بھی تلاش کرن دی کوشش کریں کہ وہ لیلۃ القدر کیڑی جڑا بندہ 21 بھی مسلح تے آ جاندہ ہے 23 بھی آ جاندہ ہے 25 بھی آ جاندہ ہے 27 بھی آ جاندہ ہے یا آج اگر موقع ملے رات میں انہوں خیال آ جائے تو 29 بھی مسلح عبادت تے کھڑا ہو کے سمجھے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہے یہ جویں بندہ اس معاملے چ کائنات تے کوئی شک ایسا نہیں جس شک تے اجر ملتا ہو دنیا تے کوئی شک ایسا نہیں جس شک تے اجر ملتا ہو تے جیڑا بندہ تاک راتاں دی تلاش چ شک چ ہر رات نو کھلوے انہوں اجر عظیم عطا 21 نو کھلوندا ہے پھر شک کرتا ہے شاید 23 نو ہوے پھر آندا ہے شاید 25 نو ہوے پھر آندا ہے شاید 27 نو ہوے پھر شک کرتا ہے شاید اج رات ہی ہوے کمال ایک ایسا شاید ہے جدے وچ اللہ نے اجر عظیم رکھا میرے محترم سامعین اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے یعنی اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا دو چیزیں یا قرآن اتریا قبلہ تو ایک قدر والی بنی یا قرآن اتریا تو پھر رات قدر والی بنی یا رات پہلے قدر والی سی جدے وچ قرآن نازل دو چیزیں نے نا جی ایک تو یہ کہ اس رات وچ قرآن اتریا ہے تو قدر والی بن گئی قرآن دے اترن نال بھی قدر والی بن سکتا لیکن خالق جڑا فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ مطلب ہے قرآن کسی عام رات میں نازل نہیں ہوا قرآن قدر والی رات میں نازل یہ مطلب ہے قرآن دے نزول تو پہلے بھی اس رات وچ کوئی قدر ہے سی اس رات وچ پہلے بھی کوئی عزت ہے سی میں بڑا جی متلاشی رہا اس معاملے کہ کوئی ایک تفسیر ملے کسی عالم دین دی کہ میرے کو جو الحمدللہ چونکہ جدوں خیر ملک صاحب نے شاہ جی پڑھ بیٹھے نے شاہ جی بیٹھے نے یہ انہاں دی فکر نہیں کرنی یہ بانی نے سارے تو بانی نہ بھی پڑھن گے تو کوئی عرضی والی گل سارے ذاکران دری سے بانی ہیں تو بانی نہ بھی پڑھن گے تو کی پہ ہوں صرف میں بانی نہیں صلوات کرو اللہ بانیان تو معذرت ہے بانیان بیٹھے اچھا میں تو حبیب صاحب تشریف فرماؤں ایک اور صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک بسم اللہ توجہ ہے جناب ٹائم میں نے بخاری صاحب دس گئے تو وہ میں تو نہیں دس رہا ٹھیک نا جی 10 گھر میں وہ میں کڑی لا لئیے 3 منٹ ہو گئے نا باقی دا ٹائم میرے ذہن چاہیے ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا اسی امام بارگاہ جائیں ساڑھے آن نال امام بارگاہ نہیں پڑی قبلہ پہلے امام بارگاہ ہے سی اسی حبیب صاحب اتھے حاضر ہوئے یہ دا مطلب تسی مسجد جانتے ہو قبلہ تسی مسجد جانتے ہو نا مسجد آلریڈی پہلے موجود ہے نا یہ دا مطلب یہ رات پہلے آلریڈی قدر والی ہے سی جدے وچ قرآن نازل ہو انا انزلناہ فی بھائی قرآن تے اترن نال بھی قدر والی ہوئی ہوئے تاں بھی کمال ہے
لیکن میں متلاشی رہا کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ مطلب ہے قرآن عام رات وچ نازل نہیں ہویا، قرآن قدر والی رات وچ نازل ہوئے۔ میں عام انسان دا مہمان نہیں، میں ایک سید دا مہمان ہوں، میں ایک سید دا مہمان ہوں، ایک صاحب عزت دا میں مہمان ہوں۔ میرے آن نال ہو سکتا انہوں نے کوئی عزت تھوڑی بہت اضافہ ہویا ہوئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرے آن نال ہوئے یا نہ ہوئے۔ بہرحال مہمان تو میں ایک سید دا مہمان ہے نا۔ یہ جڑی رات ہے نا جی، یہ آلریڈی پہلے موجود سی۔ اللہ فرماتا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ قرآن اترنے سے پہلے یہ قدر والی رات تھی۔ مولوی مرن تو پہلا دس پہلا یہ دے وچ کی ہویا ہے یار، قرآن تے اترنا ہور قدر ہی بن گئی نا، قرآن اترنا تے ہور قدر ہی بن گئی۔ میں کوشش کی تھی، کوشش کی تھی، پھر میں نے ایک تفسیر مل گئی الحمدللہ، اور میں نے مل گئی ہے۔ میں بڑا راضی ہوں، سید امداد حسین قاسمی صاحب گزرے نے گجرات تے، انہوں دی تفسیر میرے کو پہنچی، اور انہوں فرماندے نے، انہوں صافی دا حوالہ دیتے ہیں، بحوالہ صافی سورہ قدر دی تفسیر جو لکھ دینے 533 نمبر صفحے تے فرماتے ہیں کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن کے اترنے سے یہ قدر والی رات بنی تھی یا پہلے قدر والی تھی تو اس میں قرآن کو نازل کیا؟ فرمایا اس کی قدروں میں قرآن کے اترنے سے اضافہ ہوا ہے، قدر والی پہلے تھی۔ بہت شکریہ، اس میں اضافہ ہوا ہے، قدر والی رات پہلے تھی۔ رمضان سے ضرورت کوئی نہیں، عادتاً میں کئی باری میں قرآن چک لینا، کیا نا میرے ہاتھ قرآن ہے، چلو عادت بھی اچھی ہے، پیڑی عادت نہیں ہے، وہ قرآن میرے ہاتھ چے، رمضان سے کسے قسم دی لوڑ نہیں۔ معصوم فرماتے نے قرآن اترنے سے پہلے یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ نے کائنات پر ہماری ولایت کو واجب کرا، پوری کائنات پر شکریہ، اللہ نے ہماری ولایت کو واجب قرار دیا۔ اور جس رات میں ولایت کو واجب قرار دیا، غدیر دی گل نہیں کر رہا، کائنات پر اللہ نے جس رات میں ولایت آل محمد کو واجب قرار دیا، اسی رات میں قرآن اتارا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن صرف اسے سمجھ آتا ہے جس کے اندر ولایت علی ہوتی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ پوری دنیا دے علماء دسیا جی یا 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29۔ یہ تو انہوں پتہ ہے جیڑے ٹی وی تے سکالر بہندے نے وہ بڑی انسانیت دیا گلہ کردے نے تے بڑیاں ہیوی قسم دیاں توحید دیا گلہ پہلا کردے نے، انہاں آخر تے بنو امیہ دی حمایت کرنی ہوندی، پہلا انسانیت گفتگو کر دینے، بڑے مصفہ بن کے پتہ نہیں ادھر بندے سمجھ دیں لو جی مولیاں تو جان چھوڑ گئی جی تے سکالر آ گیا جی۔ اصل گل یہ کر دیں انہاں چوں ایک سکالر ہے جنہ دا نام جاوید احمد غامدی، میرا خیال ہے کچھ بندے جانتے ہوں گے جو نیٹ شیٹ تے بہندے نے، وہ بڑے سکالر نے، انہاں تے ایک بندہ سوال کرتا ہے پھر وہ جواب دیندے نے تے لوگ بہ کے آندے نے دیکھو جی مولیاں دی گل چھڈو، کیسے فرقیاں تو علاوہ ہو کے تے سکالر ہوئے تے پھر سکالر ہو۔ میں تمہیں ایک گل دساں، یہ جڑا نا سکالر تے کالر یہ فرق ہے۔ کئی بندے صرف کالر دی وجہ تو سکالر بنے ہیں، انہاں کی فرمایا ہے وہ سن لو تو میں اپنی قوم تے فخر کر، میں اپنی قوم تے فخر کر رہا ہوں۔ سکالر منیا سکالر ہے، دنیا ٹی وی تے بہندے نے جاوید احمد غامدی، انہوں نے کسے سوال کیتا کہ ایک رات کیوں نہیں خالق نے دسی بھی ایس رات وچ قرآن نازل ہویا ہے؟ سوال اس کمال کیتا، وہ ساکھیا جدے اتے نازل ہویا انہوں میں نہیں پتا کیڑی رات، کمال ہے بھائی۔ وہ ساکھیا پیغمبر اعظم تے قرآن نازل ہویا نا، نازل بہی روح الامین والا قلب کا، حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، تو پیغمبر کیوں نہیں دسیا کہ او رات سی؟ کیوں آکھیا یا 21 سی یا 23 سی یا 25 سی یا 27 سی یا 29 سی؟ ہن مہربانی کرنی ہے ذرا سکالر دیکھنا، ایک قوم دا سکالر تے میرے سامنے بچہ بیٹھا ہے، میں اس بچے نو او دے تو سینئر سمجھ، مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے،
ماں نے بیٹا بھیجا نا چھوٹا بچہ بیٹھا ہے مجلس وچ باپ لے کے آیا چچا لے کے آیا ماموں لے کے آیا میں اینو ادھر سینئر سمجھنا ساڈے تے تیری اسکالرشپ کی اثر ہوئے گا تے کی فرماتے ہیں دراصل پیغمبر سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی رات تھی اصلی رات کون سی تھی جس رات میں آپ پر قرآن نازل ہوا تو رسول نے فرمایا بھائی مجھے بھول گئی نبی نے فرمایا لے بھائی منو میں چیتا نہیں ہو رہا یا 21 یا 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 یہ تیرا سکالر من گیا ہے کہ نبی فرمایا نعوذ باللہ کہ میں نو یاد نہیں رہا تیرا سکالر من گیا ہے اے میری قوم دا بچہ من گیا تو میں مذہب چھڑ دیا سار اٹھاؤ میرا نام جنہوں مجلس شبیر اچھ بٹھایا نا ماں نے لیا گیا اے او سکول ہے اے او کلاس ہے مجلس حسین بن علی صرف چاند دن بندہ مجلس جو بے کے اٹھے گا انہوں ضمانت دے کے لے جا کسے طریقے منوا کہ بندہ بھولن ہار ہوندا ہے نبی پاک نو یاد نہیں رہا نبی پاک نو یاد نہیں رہا ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا چاچا بکواس نہ کر نبوت ایک لمحے کے لیے بھول جائے سارا دین مشکوک ہو جاتا نبی ایک لمحے واسطے بھول جائے سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے میں حیران ہوں اتنے بڑے سکالر نے قرآن نہیں پڑھیا میں آیت لب گئی انہوں قرآن دی آیت نہیں لبی اور میں عرض کر دینا فرماتے ہیں اللہ پاک نے سورہ مبارکہ الاعلیٰ جی ساتھ فرمایا میرے حبیب سنقریو کا فلا تنسا میرے حبیب بندوں پر واضح کر جسے ہم پڑھاتے ہیں وہ بھولتا نہیں ہے سبحان اللہ جسے ہم پڑھاتے ہیں وہ بھولتا نہیں ہے یہ جڑے جیالے ہوندے نا کسے قوم دے یہ بکھرے ہی ہوندے نا ساڑھے چ بھی ہے نا سبحان جیالے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں جڑے علی ولی اللہ آندے نے وہ ٹھیک نہیں جڑے علی رب آندے نے وہ جیالے جڑے علی رب آندے نے وہ ساڑھے جو جیالے نے انہاں نو عشق کئیاں پیتی تھوڑی ہوندی تے چڑی بہتی ہوندی انہاں چ بھی ہے ساڈے چ بھی ہے ساڈے چ بھی ہے اسی انہاں نوں کھلارنے ہاں اسی انہاں نے یار کھلو جو جدوں اسی قبر چ بندہ رکھ کے اودے دوویں منڈے ہلا کے دسنے ہاں جدوں تینوں آکھن گے نا تیرا رب کیڑا ہے اودوں آکھی اللہ ہے جدوں آکھن گے نا امام کیڑا ہے اودوں آکھی علی اساں تے بڑا واضح گل کیتی ہے سارا جہان ساری تلقین چوری آ کے سنتا ہے کہ بڑا آندھے کی نہیں دسیا تے ہے ساڈا مذہب یہ نہیں اگر کوئی بندہ آندھا ہے کوئی گل نہیں وہ اپنا کوئی عقیدہ ہوگا اپنا کوئی معیار ہوگا ہو سکتا ساڈے تو زیادہ کوئی معرفت رکھتا ہوئے بلکہ اسی اینے جو کہ نہیں یہ جڑے اسی جیالے ساڈے نے نا اسی بھی سمجھاندے رہنے ہیں کہ یارا مہربانی کرو توحید نو توحید منو نبوت نو نبوت منو امامت نو امامت منو ولایت نو ولایت منو انہاں چ جڑے جیالے نے وہ اردو بھی گھٹ لگے وہ جڑے اہل سنت جیالے وہ یقین کرو کئی باری صحابہ دی شان بیان کردیا نا نبی نو بھی پیچھا چھڑ جاندے عاشقان صحابہ دی گل پہ کر اے رمضان دا روزہ سی کھولنے نا چاہیے ٹائم نہ کھولنے کچھ بندیاں دا خیال ہے کہ لیٹ کھول دیں میں ایک نیٹ تو پڑھی تحریر او دے چنا انہاں دسیا پہ یہ ٹائم نہ کھولنا چاہیے بیوقوف نے ٹائم پہلا ہو جاندہ تے مگروں کھول دیں انہوں جلدی روزہ کھولن دی کو روایت بیان کر دینا تسی اندازہ لاؤ تا اللہ فرمایا سی وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا سار اٹھاؤ جی خود ہی اللہ فرماندا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے چونکہ اللہ پہ آندا تانوں کی پتہ ہوئے ایتھے کسے بندے نوں آکھیا تینوں کدا پتہ ہے آندا تینوں کدا پتہ کسے نو آخ لو تسی تینوں کدا پتہ ہے آندا تینوں کدا پتہ ہے ہن اللہ پہ سارے جہان نوں آندا ہے یہ جڑی رات ہے نا تانوں کدا پتہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے چونکہ کسی نے پتہ ہی نہیں تو خود ہی پہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ جو ایک رات ہے نا ایک رات 1000 مہینوں سے تو انتا ترجمہ آگے آندا نہیں سی میرا خیال چنگا بھلا ہوندا ہے جڑا جان بوجھ کے چپ کر رہے نا انہوں پنجابی چ کونا آندا جی کونا تے میسنا یہ دو لفظ نے جنہوں پتہ سارا ہوئے تو انہوں سارا پتہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر وہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من
الف شہر وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ 2000 مہینہ ہو جائے تو پھر وہ ود جان گے، نہیں، یہ 1000 محاورتاً استعمال کیتا گیا ہے. جی بندے نو آندا ہے کھلو جائیں، وہ آندا کھلو چلنا، تینوں آکھیا کھلو جا موٹر سائیکل نہ کڈی، وہ پھر ہاتھ پائے نا 2 باری بندے آکھیا ہوندا نہ کڈی تے تیجی باری کی آندا ہے وہ تینوں 1000 باری سمجھایا تینوں اثر ہی نہیں ہوندا. کنی باری آکھیا سی؟ 2 باری. تے بندہ کی آندا تینوں 1000 باری. یہ 1000 جڑا آکھیا گیا نا یہ صرف ہے نا مبالغہ کیتا گیا ہے کہ 1000 مہینہ بھی ہوئے نا تو ایک رات افضل تے بہتری دی عربی کی ہے خیر. اگر کوئی بندہ سرگی اٹھیا ہوئے آج کل تے میرا خیال ہے اہل سنت دی اذان سنیں. اہل سنت دی 4 اذاناں ہور نے تے ایک ہور ہے. 4 بھائی اہل سنت والجماعت دیاں 4 اذاناں ہور نے تے ایک وچوں وکھری ہے. کئی بندے میرے منہ نو پہ ویندے نے جڑے پہ ویندے نا وہ کیڑی بکری ہے. کدی سویرے اٹھے ہو تو پتا ہو وہ فجر دی اذان ہے جدے وچ آواز ہوندی ہے الصلاۃ تواڈی خیر ہوے جی تواڈی بھی خیر ہی ہوے. میں خیر من الف شہر پہ دسنا الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے اے بہتر دی وچ عربی کیڑی ہے خیر. الصلاۃ خیر من النوم. شیعہ بیٹھے ہو الحمدللہ یہ جس ویلے نماز فجر کا ٹائم ہوئے تے نال اس ویلے نیند دا بھی ٹائم ہوئے. تسی ذرا سوچن تو پہلا دسو نہیں تو سوچ کے دسو اس ویلے ویسے نماز بہتر ہوندی ہے کہ نیند بہتر ہوندی ہے؟ نیند کنے آکھیا؟ سبحان. میں بیان سوچتا کیا سوچ کے جڑے ویلے صبح دی نماز دا ٹائم ہوندا یار ادو نماز بہتر ہوندی ہے کہ نیند بہتر ہوندی ہے؟ دیکھو نیند زور ویلے بھی آ سکتی کئیاں نو آوندی اذان نال نیند ویسے زور ویلے بھی آ سکتی ہے شاڑ بھی لیکن اصل ٹائم نیند دا فجر والے ہوتا ہے. جدوں نیند تے نماز کٹھی ہوندی تسی فرماؤ تو بہتر کیڑی شے؟ نماز بہتر ہے کہ نیند بہتر ہے؟ نماز. بھائی تسی شیعہ ہو کے کدی اتھے آ جانا کدی سپاہے صحابہ والے تو میں انہوں نے ہاں بیان دینی کہ نماز تے نیند کٹھی ہو جائے تے نماز بہتر ہے. یہ دا مطلب حضرت عمر پھر ٹھیک آ کیا نا کی ہویا جائے یہ نبی تے نہیں آکھیا الصلاۃ خیر من النوم نبی تے نہیں آکھیا حضرت ابو بکر بھی نہیں آکھیا حضرت عمر بن خطاب نے کھوایا. وہ ستے سن تے کسے بندے آکھیا آ کے نماز پڑھاؤ. اس دور چ نا صدر گورنر وزیر اعظم خلیفہ خود نماز پڑھاندا سی. اللہ دے بندے او دور ہوندا نا تے فیصل مسجد وچ امام مسجد زرداری ہونا سی. چلو وہ جڑے خلیفہ ہوندے سن اللہ دے بندے بڑا شکریہ کہ میں مذاق نہیں کر رہا. جڑے خلیفہ ہوندے سن وہ نماز پڑھاندے سن. وزیر ایک مسجد وچ وہ جناب شہباز شریف صاحب ہونے سن نماز پڑھاندے کدھر نواز شریف صاحب تراویح پڑھاندے ہونے سن. اگر اس دور چ ہوندے اس دور چ ایسا نہیں ادو نماز وہ ستے سن انہیں نماز پڑھانی سی. وہ بندے آ کے آخیا کم انہیں گل کی عربی وہ گل اذان دے رکھ لئی کم یا امیر المومنین کم الصلاۃ خیر من النوم. اے مومنوں کے امیر ہو سکتا اٹھیے نماز نیند سے بہتر ہے. انہیں اٹھ کے آخیا یار اس ویلے کئی ستے ہوندے نے اتنے پا چھڑو سارے سن لین کر. انہیں وچ پا دیتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. تسی من گئے ہو نسیا جنا تساں آکھیا گل ٹھیک ہے. چلو بھائی میں پیا نا تساں ہن نہیں آکھیا گل ٹھیک ہے. نماز نیند تو بہتر ہے تے آکھیا کنے اخوایا کنے حضرت عمر بن خطاب نے تشیعہ پہن ٹھیک ہے. تساں آکھیا نہیں گل ٹھیک ہے کی جے تے گل ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے. بندے پہ گھبراندے نے بھی اساں آکھیا ٹھیک ہے. تا میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سی یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. کیا بات ہے یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ دا مطلب ہے یہ شیعہ بھی اعتراض کوئی نہیں کیتا اس گلتے کہ نماز نیند سے جڑا نہیں پڑھتا وہ بھی من گیا کہ نماز نیند سے. میں تو گزارش جڑی کرن لگا نا بڑی کمال ہے. لے بھائی مولوی میں شیعہ نو منوا لے کہ جڑی حضرت عمر آکھیا سی نا خیر وہ ٹھیک ہے. بھائی نماز نیند سے
شیعہ سارے اتنے مننے الحمدللہ کہ نماز نیند تو ایک خیر بچ کنے پایا حضرت عمر نے اللہ دیا بندیا میں شیعہ نو حضرت عمر دا آکھیا خیر منوا لے تمہیں مسیح دیکھ لو گے آکھ محمد آکھیا سی آکھ حیا علی خیر العمل کمال پھر اندر شیعہ سنی پائی پائی نہیں ہوندے اوے پائی پائی ہو جاندے نے صحابی دا کھوایا میں من جانا محمد دا کھوایا تو من الصلاۃ خیر من النوم میں جو خیر ہے وہ صحابی نے کہلوایا ہے حیا علی خیر العمل میں جو خیر ہے وہ محمد نے کھوایا ہے تیرے اس خیر تے خیر رہندی ہے تے تجھے خیر تے تیری خیر نہیں رہندی اینو ہی بغض علی آندے نے حیا علی الصلاۃ خیر من نماز نیند سے نبی فرمایا بلال آگ حیا علی آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف جس طرح نماز کے وقت نیند غالب آ جائے تو وہ بہتر نہیں ولایت پر کچھ بھی غالب آ جائے تو وہ بہتر نہیں مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ ایک صحابی علی خیر سنی دے ایک نبی علی خیر سنی دے اور اللہ علی خیر سنی دے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات 1000 مہینے سے 1000 مہینے دیا راتہ کٹھیاں ہو کے آ جائیں تو وہ آگ سا دیا نہیں اسی اس رات جیسی یہ دا مطلب اس رات جیسی رات نہیں اس رات جیسی نہیں اس رات جیسی رات نہیں اس رات جیسی کوئی رات رکھ مولوی قرآن تے میرے انگو آتے دس جس رات چھے اے اترے ہے اس رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس ذات تے اترے ہے کمال ہے بھائی اس ذات جیسی ذات کتھوں لب جائے گی تے کمال ہے جس ذات تے کتاب اتری ہے اس کتاب جیسی کتاب کتھوں لب یہ دا مطلب ہے اس رات آج رات آؤں دیجئے بھئی آج رات آ رہی جے ضائع نہ کرنا جڑیاں ٹور گئیاں نے ہو گئی ہیں آج 29 جے جڑی رات آ رہی ہے 29 آخری رات ہوئے گی لیلۃ القدر آج ہوئی تھی ایک رات اس رات جیسی رات کوئی نہیں تو جس ذات پر اترا اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں اور اس کتاب جیسی بہت شکریہ کتاب کوئی نہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دس کدی قرآن وضو کیتا ہو نہیں اے بے مثل ہے جس رات اترے ہے اس رات میں فرشتیاں مانجا ماریا ہو یا عطر دا چھڑکاؤ کیتا ہو گئے نہیں اس رات دا بھی جواب کوئی نہیں اس کتاب دا بھی جواب کوئی نہیں اس ذات دا بھی جواب کوئی نہیں پھر میرا تیرے کے سوال ہے جدو اس رات نو طہارت دی ضرورت نہیں قرآن نو وضو دی ضرورت نہیں جدے اتے اترے آنو آپریشن دی ضرورت کے تو بیٹھا کمال کی تھی یا حد کا شریعت اے لکھیا نے میں دکھ لگتا ہے پھر اندر نے گستاخ اے ہی پھر اکھن کے توہین اے ہی کر دیں اے قرآن اللہ فرماندہ علم نشرہ لکا صدرکا میرے کول جنا لکھیا قرآن اے پڑھ دینا فرماندے نے فرشتوں نے حضرت کا سینہ چاک کیا دل میں سے سیاہی کو نکال کر دھو دیا نبی دا سینہ چاک کیتا نے وچوں کوئی دل وچوں اندر سیاہی اے لکھیا میں تے مجبور ہاں جنہا پڑھ رہا میں لفظ بھی نہ آندھا جے میں انہاں نو توڑے سامنے انہاں دی حقیقت بیان نہ کرنی میں تے لفظ بھی آخر واسطے رازی نہ اندر نبی کے دل سے دھو کر فرشتوں نے پہلے دھویا سیاہی نکال کے پھینک سیاہی نبی کے دل میں سیاہی یہ جڑے نبی دے دل چ سیاہی من گئے نہیں نا وہ سپیریئر کوالٹی دے مسلمان نے تے جڑے اندر نا انکم الرجسا انہاں دے نیڑے پلیتی آوندی نہیں جے دے کافر ہوندے نے تے اسی کافر ہاں کافر انکار کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن چاہتے ہیں اسی کافر ہاں انہاں بت پرستان اسی کافر ہاں اسا کفر کیتا ہے اسی نہیں مانتے کافر دا بڑا انکار کرنا ٹھیک ہے کیا تو انکار کیتا ہے اسا
اوتھے بندہ کھلارو اندر پستول والا بندہ کوئی نہ آئے اوتھے بندہ کھلارو بندہ اتھے پستول لے کے بیٹھا ہو وہ پھڑ کتے بندے آندے نہیں انہوں اتھے پھڑو میں انہوں سے پوچھا مثال تو میں ایسی دینا جی بچہ بھی سمجھ وہ آندہ انہوں پھڑی رکھو میں انہوں پوچھا تو کتے دا اتھے ہی سمجھ انہیں ہوشے جی بوٹی پیتی ہے تینوں کھلا رہا ہے کہ اندر پستول والا بندہ نہ جائے تو بندہ آگے ممبر تے بیٹھا ہے واہ بھائی واہ اچھا پستول او دے کلو نکلیا تھے اعتراض او دے تے کیوں او دی ڈیوٹی سی آجی میں تو کھلا رہا ہوں نا اوتھے کہ اتھے ارادہ کر کے کھلو کہ اندر پستول نہیں جانا چاہیے اللہ فرماتا انما یرید اللہ لگے کمال ہے میں ارادہ کر لیا پلیتی ہے نہ دے نیڑے نہیں جائے گی یہ دا مطلب ہے جے پھر بھی کوئی کالا نکتا محمد دے دل چاہ گیا نا یہ توہین نبوت نہیں توہین توحید ہے اللہ فرمایا انکم رجسا وہ بھی نبی دے متعلق دے بعد دی گل ہے اہل بیت دے متعلق انما یرید اللہ لیذہب انکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ مطلب ہے اہل بیت پالا اہل بیت بیویاں بھی نبیاں پالا صحابہ بھی پالا سسر بھی پالا برادر اللہ پالا سسٹر اللہ پالا مدر اللہ پالا جنہیں پانے نہیں پالا سانو کڑے پوس کی تے سوٹ دینے پڑے اللہ دیا بندیا پالا پر ایک گل نہیں اللہ خدا دی قسم طاہر القادری نے ساڈا ساکھ لایا جی ایک بندہ آتی ہی نہیں او لبنے نہیں تے او بندے لب جنہ دا دروازہ مسجد وچ کھلا رہ گیا الا باب علی ابن ابی طالب ایک دروازہ کھلا ہے او علی ابن ابی طالب دا صحابہ پوچھیا ساڈے بند کیوں علی دا کھلا کیوں قادری صاحب نے کتاب میرے کو موجود ہے اور فرماتے ہیں صحابہ سے حضور نے کہا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے جن کی حالت علی کے برابر نہیں وہ سارے علی کے برابر کیسے ہیں نہیں میں چونکہ میں شیعہ میں قادری تو اگے ہی گل کرنی ہے اور قادری صاحب تو اگلی کرنی یہ تو قادری صاحب آکھیا نا کہ تم ہر حالت میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے اچھا تو میں تے نا انہوں ذرا سدھا کر لیا آج جڑے 2 گھنٹے پارلر سے جا کے ایتھے کھیرے رکھ کے لمبے پہ رہندے ہو سونے ہو اس واسطے یارا خوبصورتی واسطے عید بھی آؤندی ہے تو 2 دن ویل نہیں ملنا یہ مطلب چیزاں خوبصورت کیتیاں جا سکتی ہیں بانڈے مانجے جا سکتے ہیں بندے دے منہ دھوتے جا سکتے ہیں تو پھر گلاں بھی تو خوبصورت اے حبیب صاحب بیٹھے یار شاعری محتضر صاحب ایڈی اچھی شاعری بھی خوبصورت ہوتی ہے خوبصورت ہو سکتی ہے گفتگو خوبصورت ہو سکتی ہے تقریر خوبصورت ہو سکتی ہے قادری صاحب دے فکرے نو میں میک اپ کرنے لگا باقی بلا بہت شکریہ میک انہوں نے کہا صحابہ سے پیغمبر نے کہا کہ تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے ذرا دیکھا میرا میک اپ چمکے ہے کہ نہیں علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی میرا خیال ہے چمک گیا کچھ ہونا چاہتا جس حالت کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا میرے عزیزو یہ بغض علی بچ بندے ایسے ایسے اگے بدھتے ہیں وہ ایڈا روزہ کھولا اس ذات جیسی ذات ہی کوئی اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں پیغمبر دی ذات جیسی آج جندے بندے آندے نا او بندے اہل بیت میں نہیں مانتے لو جی میں اپنا تجربہ پہ دسنا تے اپنی تحقیق پہ دسنا میں کسی دا قبلہ بابا جی ذمہ دار نہیں اے جڑے بندیاں تے تانوں شک کے نہ کہ اہل بیت نوں نہیں منتے یقین کرو او محمد نوں ہی نہیں منتے ہائے ہاں جی میں بننا چاہیے وہ جو نہیں منتے نہیں تو میں تمہیں کروائے سنا دینا انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے یہ جنہیں ثبوت دیتا نا روزہ چھیتی کھولنا چاہیے وہ آتے نبی پاک سفر تے پہ جاندے سن تے اوتھے دن ٹر گیا جڑا او اوتھے دن پہ ڈوبدا سی تے نبی فرمایا میرے اونٹ تو ستو لے آؤ میں افطار کرنا تساں سنبھل کے بھی بہت نہیں سمجھ سکتے فرماتے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے کھلو جو اجے ٹائم ہے کھورے کتے سوڑا دو پتہ سو او کنے عرض کی تھی
صحابہ کرام نے آکھا یا رسول اللہ کھلو جاؤ اجے ٹائم ہے جی نبی آکھا میرے ستو لے آؤ میں گل بنا کے نہیں پہ تو پتہ ہے شیعہ مذہب اتنا سخت ہے یہ دے وچ غلط روایت منسوب کریے نہ کسی معصوم نہ تے روزہ باطل چونکہ میں پڑھی ہے میں نیٹ تے نہیں پڑھ کے پڑھدا پیا نیٹ تو پڑھی سی کتاب گھر جا کے لکھی کتاب ہے پڑھ کتاب میرے کو موجود صحابہ کرام نے ہند نے عرض کی یا رسول اللہ اجے کھلو جائے اجے دن کھلوتا جی اجے ٹائم ہے نبی آکھا میرے ساتھ لے آؤ میں بیان حضرت بلال تے پا چھڑی انہاں کہ حضرت بلال آکھا یا رسول اللہ ٹائم تے اجے ہے چلو لے آؤں میں ٹائم اجے اے تیجی واری نہ نبی نے ذرا سختی نہ رکھا ستو لے آندے گھوڑے نبی نے افطار کیتا دوجا بھی کر لیا ہن یہ چورا ثابت کی کیتا ثابت کیتا پہ روزہ پہلا کھولنا روزہ شیعہ نالوں پہلا کھولنا ہے اللہ دیا بندیا شیعہ نالوں پہلا کھلواندا نبوت دی توہین کر کے ہائے ہائے او یار روزہ مرضی نہ کھول ساڈے لو نہ کھول سانو کی عرضی لیکن مہربانی کر طبیب صاحب میرا دل کرتا ہے قرآن بوے کے لے جا تے جنہیں اونچیاں پگاں والے مولوی نے نا انہاں دے منہ اگے کر کے پوچھاں ایدے تے ہاتھ رکھ کے دس صحابہ محمد نو دین دستے سن یا محمد صحابہ نو دین دستے کمال ہے یار سانی جدوں کافر رکھن گے سانو اپنیاں وارداتاں نہیں پتہ نہیں میں آج رات دی گل کر کے توڑے کو اجازت لے لگا جیڑے ہم نے سارا ٹائم آکھیا ہے وہ جو 15 منٹ باقی نے بانی آرام نال بیٹھ بانی آپ بانی وہ سارے ذاکر بانی نہیں سویر دے بند نے بانی دی حیثیت ہے بانی دی حیثیت ہے وہ بانی نام ہی پڑھنے کے تو کی پہ 15 منٹ باقی نے میرے کو 31 منٹ ہو گئے 14 رہ گئے بڑی گل ہے جدے سے 14 آ جان مہربانی یہ سورہ مبارکہ میرے کو نحل ہے جی خالق کائنات نے وہ گل دسی ہے جڑی چھپائی گئی تواڈے کول اجازت لین لگا جی انہاں دے وچ 14 منٹ باو جی انشاءاللہ پھر بے فکر رہو مینوں بڑا خیال ہے افطاری کنے بجے ہوندی ہے تے مینوں پتہ جے کنے بجے ہوندی ہے میں ایک بندے نو آکھیا ساڈے گھر افطاری کرنی ہے آندا کنے بجے میں افطار لنچ افطاری شام نو دی اللہ کا عزیزان گرامی قدر 14 منٹ اللہ دا امر لے خبردار جو امر سے گھبرا جائے وہ اور ہے اول الامر اے سارے بندے گھبرائے ہوں جے اس ایک امر تو حضرت اسرائیل اللہ دا امر لے کے ہوں
حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا امر لے کے ہوندے حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدا امر لے کے ہوندے حضرت جبرائیل علیہ السلام کدا امر علیہ السلام شکر ہے میں سمجھتا سا بندے اس ویلے روزہ دار نے تے گھبرائے نے تو یہ تے چنگے پرے اس طرح بیٹھے ہو جویں اج فجر ہوئی تہاڈی خیر ہوے یہ دا مطلب ہے شاہ جی میرے آن تو پہلے پورے اسلام آباد دے پنڈی نو پتہ ہے اللہ اپنے امر رضی اللہ دے ذریعے نہیں دیندا کمال یار اللہ اپنے امر علیہ السلام دے ذریعے دیندا جبریل علیہ السلام اسرائیل تساں کدی سنیا ہوے کسے مولوی کولوں کہ اللہ دا امر لے کے اسرائیل آیا ہوے تے آ کے اسلام آباد پوچھدا ہوے تے پنڈی ال کیڑا راجا نہیں آنا اس گجر خان ہوئے تو توڑ دینے جائے نہیں یہ دا مطلب ہے او دے علی آؤں نا ساڑھے تے الزام لایا نے آندھے نے شیعہ دا خیال ہے کہ وہی آؤنی سی حضرت علی تے تے پلیکھے نال نبی تے ٹرگی یہ ساڑھے متعلق آندھے ساڑھے متعلق آندھے نے انہاں دا یہ خیال ہے چوڑا نہ مارے اللہ دے پیجے تے ابابیل نو پلیکھا نہیں لگتا کمال علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ ترے گولیاں سن ایک ایک میگزین ایک چونجے دو پن میرا خیر چونج ایڈی ہوئے تو گولی تو ایڈی ہوندی ہوئے گی چونج کے مطابق قرآن سے لکھے وہ پنجے کھولتے تھے ایک روایت ٹوٹی پھوٹی بکھا اتوں کنکر ابابیل نے سٹیا ہوئے تے تھلے شاہی کوئی نہ ہوئے جنہیں اونٹ تے سٹیا ارادے نال سٹیا جنہیں ہاتھی تے سٹیا ارادے نال سٹیا کسے دا نشانہ خطا یہ دا مطلب ہے اس کا بھیجا ہوا پرندہ بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا کمال ہے اس قرآن کی قبلہ سائٹ تے لکھیا نے اوپر سے وہ منہ کھولتے تھے اور پنجے کھولتے تھے اور کنکر بندوق کی گولی کی طرح بجتے تھے اور ہاتھی کے پیٹ سے نیچے نکل جاتے اب میں جو اب پھول سکتے ہیں لنگے نہیں تھلے وہ سٹی شاید ڈگ دی 10 مولوی جرا کنکر سڑتا سی ابابیل پریشر کی سی پچھے وولٹ نہ ماریا ہوگا تو گولی دور نہیں جاندی غلیر نالی پیچھا زور لگا ہوتا ہے وہ 10 تو کنکر سڑتا سی وہ گولی کے میں بن جاندی سی ایک مولوی آندہ جی قوت پروردگار میں کہتا ہوں یہ نے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار ابابیل کنکر سٹے او دی قوت نال ہاتھی مرے دے تینو اعتراض نہیں علی پتھر جالم گڈے مولوی آندہ سمجھ نہیں آؤں دی تینو ابابیل دی آؤں دی ہے علی دی نہیں آؤں دی کسی کو بغضے علی بابا جی شکریہ مہربانی میں تو اٹھے مہربانی میں جڑی وکالت ممکن سی کر دی کوئی پلیکھا نہیں لگتا جڑا اللہ دا امر لے کے آوے وہ سیدھا ہوتے ہی ہونا ہے کتھے ہونا ہے تو اڈا کی خیال ہے بابا مارنا ہوئے اسرائیل تے مائی مار جاندہ سبحان اور جنہوں مارنا ہوندہ انہوں مارنا یہ دا مطلب ہے جب اللہ امر دے کے ملائکہ کو بھیجتا ہے تو یقیناً وہ یقیناً آگے کوئی ہوتا ہے تو اس کے پاس ملائکہ آتے میں کیڑی گل کراں میرے کو ٹائم ہو گیا اسرائیل آ کے پوچھتا ہوئے پہ تھے مرنا ہے کسے اوے آؤندہ ہی ہو دے اللہ جدی موت اتھوں لے یہ دا مطلب فرشتہ جب آتا ہے کسی کے پاس آتا کسی کے پاس آٹے کل بھی آؤں دے مریم کل بھی حضرت بھی آئے یہ دا مطلب فرشتے آؤں دے ہیں آؤں دے کسے ٹارگٹ رہے آؤں دے کسے دے کھول نے سارے جہان دیاں مسیحتاں جو 7ویں دی رات نو مولیاں تا چھڑے فرشتے آتے ہیں تو میں نو اس واسطے بخاری صاحب نے ساتھ ہے کہ تمہیں آکھڑ آتے ہیں میں یہ نہیں دسنایا آتے ہیں میں دسنایا کہاں آتے ہیں کمال ہے بھائی کمال ہے کوئی ہے جس کے پاس آتے ہیں اللہ بغیر ایڈریس تو ملائکہ نو نہیں بھیجتا
ساڈا ایک کدی کدی آندا تے چیخاں کڈا چھڑدا دس ہوئے آج رات کدے لاؤندے نے اگر آج رات فرشتے آتے ہیں تو مان کوئی ہے جس کے پاس آتے ہیں نہیں سواد آیا چلو یہ دس پہلا نبی کو آتے سن ہوں نبوت تے ختم ہوں کتے کو آتے لوگ کہتے ہیں فرشتے تے نبیاں کو آتے ہیں اللہ فرماتا او ہے نا الا ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی موسیٰ دی ماں نبی سی یہ مطلب نبوت تو علاوہ بھی فرشتے آ سکتے حضرت مریم نبی سن نہیں بیٹا نبی سی وہ دے کول فرشتہ آیا ہے ہن میں منوا لیا دلائل نال کہ نبیاں تو علاوہ بھی فرشتے آندے نے اے دا مطلب ہے اج من کوئی ہے نبی بھی نہیں تے پھر ملائکہ آندے کوئی ہے جڑا نبی بھی نہیں وڈی گڈی والا بندہ آیا ہوئے لوگ کہندے نے یا ایدے لایا ہونا تے یا ایدے لایا ہونا تے یا پھر کتھوں جا لبھائی یہ دا مطلب ہے تینوں صحاب لگ گیا ہے کہ ایڈی وڈی گڈی تے یا کوئی ایدے لا سکتا تے یا کوئی او دے لا سکتا ایک صفتاں تے بندے تینوں مل گئے نے محمد تے مہدی وچ تینوں صفتاں رڑیاں کسے نہیں تے پہلے فرشتے اس محمد کو لوں گے سان آج رات محمد ہے اور اس کے پاس فرشتے آئیں گے پھر رکھیں گا اے نبی نہ لاندے نے آج جو محمد ہے وہ محمد ہے نبی نہیں وہ محمد ہے رسول نہیں اگر قدر مشترک نہ ہوتی تو آج اس کے پاس کیسے فرشتے آتے پہلا بھی محمد آج رات والا بھی محمد ادھر تے بھی صدقہ حرام ادھر تے بھی صدقہ حرام پہلے تے بھی درود آخری تے بھی درود ایک کو کیڑی گل کراں او رشتے نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوندا ہے اے فرشتے نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے کنے منٹ والا رہندے نے 41 تو اگے 42 43 44 تے 45 4 منٹ علامہ اقبال اللہ گری کے رحمت کر انہاں سمجھا میں کہا کدے کو لاندے نے اللہ فرماندا من یشاء من عبادہ ہمارے بندوں میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں اسی تے ویسے بابا جی بندے ہی ہیں ساڈے ال فرشتہ آوے تے ساڈا منہ اٹکدا حال جنہاں دا منہ اٹکتے او بندے ہور ہوندے نے تے جنہاں دے بوئے تے سوالی بن کے آوے درزی بن کے آوے مسکین بن کے آوے یتیم بن کے آوے وہ ہور ہوندے نے علامہ اقبال نے ونڈ کیتی ہے 3 منٹاں چ میں مکا چھڑنا علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر عبد اور ہے عبد ہو اور عبد اور ہے عبد ہو اور ہے جو کہے میں تیرا بندہ اسے عبد کہتے ہیں جسے وہ کہے میرا بندہ اسے عبد ہو کہتے ہیں کلمہ شہادت بندیاں سنے ہیں صرف جنازیاں تھے وہ یار تشہد وچ بیٹھ کلمہ شہادت نہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن نہیں سو رہے ہو محمدن عبدہ و رسولہ نمازی بہ کے اندر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں محمد اس کا بندہ ہے تو نمازیہ تو بندہ نہیں تم ہی بندہ ہے نا تے بچ بہ کے پہنا میں عبد او عبد ہوئے یہ دا مطلب ہے نماز پڑھنے والے بندے اور ہوتے ہیں جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بندے اللہ نے شب معراج ہر عبد تے نیند غالب کی تھی تے مسجد اقصی ہر نبی سدیا ہر نبی اپنی امت عبد ہوئے جلدی بولو یار تے امت ہو دی عبد ہے بس ہی نہیں گل تسی کافی ہو میں چپ تو بھائی تسی چپ رہو بھگت لیں گے اسی تو ہر نبی اپنی امت عبد ہوئے تے پیچھے امتی عبد شب معراج اللہ نے عبداں تے نیند غالب کیتی تے عبد ہو مسجد اقصی کٹھے کیتے تے اللہ فرمایا تواڈے چوں ایک نماز پڑھائے گا دوجے با جماعت نماز پڑھن گے شک سی صفی اللہ پڑھائے گا نجی اللہ پڑھائے گا خلیل اللہ پڑھائے گا ذبیح اللہ پڑھائے گا یہ وڈیاں ہی پڑھانی سی کسے یا کلیم اللہ پڑھائے گا یا روح اللہ پڑھائے گا ادوں اچھی گل آج میرے کو کوئی نہیں جویں زہرا دا بابا سامنے آیا ہے سارے عبد ہو عبد بن
کیا بات ہے جی، شکریہ قبلہ ملک صاحب، نہایت مہربانی. 2-3 منٹ میں کلندری قصیدہ پہ پڑھنا جیتے تو بعد بدن پتہ لگ جاندہ ذاکر کیا جائے. کلندری قصیدہ سمجھو جی. میں بیانا اگے عبد و ہو بنیا میرا نبی تے پیچھے سارے نبی. آئی نہیں گالے عبد تے میرا نبی. عبد و ہو قرآن تے ہاتھی مناظرے نہیں کرتے. اے جدے اگے عبد و ہو نہیں ہوندے تو عبد کھلار دیتا ہے ہوتے. کیا تو اڑے کیا کہنے میرا نبی عبد و ہو تے ہر نبی عبد. نبی زمین پہ آئے نماز واجب ہوگی. ایتھے آگے نبی پڑھان لگ پہ صحابہ پڑھن لگ پہ. ہن صحابہ دے مقدر دیکھو جیڑا کدی نبیاں دا عبد و ہو سی نا، جیڑا نبیاں دا عبد و ہو سی وہ زمین پہ آگے صحابہ دا عبد و ہو بن گئے. شان نہیں سنی سنا صحابہ دی. اوہ نصیب ایتھے کعبے دا امام ہوندہ ہے نا فیصل مسجد ہے، ملتانوں بندے گھٹی تے چڑھ جانے، ایک کو دے پیچھے پڑھا ہوں، ایک کو دے پیچھے پڑھا ہوں. او اللہ دے بندے جی دے پیچھے نبیاں پڑھی سی، او دے پیچھے صحابہ کھلو تھوڑے مقدر نے. چلو تسی ان مقدر تو کہے دے مقدر تو پریشان نہیں ہوئی. نبیاں دا عبد و ہو مسجد نبی چ اگے تے صحابہ پیچھے. عبد 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 تے نبی. ہاں ہون بولے صحابی عبد تے نبی عبد و ہو. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. حسین کسے عبد تے بیٹھے سن کے عبد و ہو. بحث مکمل ہو گئی ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں. حسین عبدوں سے گزرتے ہوئے نکلے، حسین عبدوں سے نکلتے ہوئے گزرے، سیدھے عبد و ہو کی کمر پہ آکے بیٹھ گئے. اور حد یہ ہے کہ عبد تو تب سار اٹھاتے اگر عبد و ہو سار اٹھاتا. عبد و ہو نے تسبیح پڑھا دی، عبادت تھی معبود کی. مدینے میں منظر ایسا تھا کہ عبد کے گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عبد نہیں آیا، اور عبد منتظر تھا کہ عبد و ہو سار اٹھائے، اور عبد و ہو منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے، اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا کہ حسین اترے. مولا بھائی تو انہوں جزا دے میں نو تے لفظ ہی نہیں بدلتے، میں نو تے لفظ ہی نہیں بدلتے. مولا حسین تینو عبد کھاں تینو معبود میں کہہ نہیں سکتا. عبد ہو تیرے ناز پہ ویندا ہے، عبد تینو کہنے منہ نہ رکھاں. جس کی صفتوں کے لیے لفظ نہ ملے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے معبود میں کہہ نہیں سکتا. عبد ہو دے سوارت ہوں، عبد سارے پیچھے نے